کہتا ہے اس پیغمبر کی تعریف کرنا کسی کے حق میں ہے ہی کوئی نہیں، کو کر ہی نہیں سکتا، نہ تو کوئی ایسے کلمات ہیں نہ ایسے حروف ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے دیکھ دعوت دعا جو ہے قرآن مقدس میں اگر تو دیکھے 98 مقامات میں اللہ کریم نے ذکر کیا۔ کتنے مقامات میں؟ 98 ٹائم ان دا ہولی قرآن۔ 98 مرۃ ذکر فی القرآن، 98 مقامات پہ، ان میں سے 48 مقامات میں صیغہ اسم کے ساتھ ذکر کیا ہے، باقی صیغہ فعل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جہاں سے بھی تو دیکھ اللہ تعالیٰ خطاب پیغمبر کو کرتا ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر بھی اللہ نے 98 مقامات تھی، کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے محمد کا نام نہیں لیا، یا محمد کہا۔ کیوں؟ یہ ہے پیغمبر کی تعریف۔ ساری دنیا کے مولوی پیر تعریف کریں، قرآن کے ایک جملے میں جو اللہ نے محمد کی تعریف کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، میرا پیغمبر تو ہوٹوں کو حرکت دیتا ہے، میں خدا عرش پہ قسمیں اٹھاتا ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا نبی جہاں پہ آپ ہو نا، میں وہاں پہ کافروں کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا نبی آپ وہاں پہ ہو، میں کیسے عذاب دوں کافروں کو؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے نبی آپ کا حیا اتنا ہے، آپ کی عزت اور احترام اتنی ہے کہ آپ کی وجہ سے میں کافروں کو بھی امان دیتا ہوں، ان کو بھی میں تباہ و برباد نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد، کیوں یا اللہ کیوں قسم اٹھائی بلد کی؟ آگے قرآن کیا کہ وَأَنْتَ ضمیر خطاب کے لیے، کیوں میرا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محمد تو اسی شہر میں چلتا ہے، جہاں پہ تو چلے میں خدا اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہوں، جہاں پہ تو رہے میں وہاں پہ کافروں کے اوپر بھی عذاب نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا تو دائی میرا ہے، تو دائی بھی میرا ہے، تو نے دعوت بھی میری دینی ہے، تو نے دعا بھی مجھی سے کرنی ہے، یہ 3 کام تو نے کرنے، تیری حفاظت میرا محمد میرے ذمہ ہے۔ پھر میں کسی یہودی منافق ادھر ادھر کے لوگوں کو جادو شادو منتر شنتر دھاگے شاگے تویز شویز قریب آنے دیتا۔ مولوی لگاتے رہیں دور، کالے دھاگے کے اوپر چھو منتر کرتے رہے، مومن کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر مومن پہ نہیں، تو جو سید المومنین ہے اس کے قریب ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر تیری پیدائش سے لے کے میں تیری رعایت اور تیری حمایت اور حفاظت کرتا رہا۔ کیوں؟ کسی کی تربیت ماں کرتی ہے، باپ کرتا ہے، نہ تو تیری ماں میں نے رہنے دی، نہ تیرا باپ میں نے رہنے دیا، نہ تیرا میں نے دادا رہنے دیا۔ کیوں؟ الم یجدک یتیما فآوا، میرا محمد میں اپنی رحمت کی گود میں تیری پرورش کرتا رہا۔ تو جب نبی نہیں ہے اس وقت بھی اللہ محمد کی حفاظت کی ہے، تو جب نبی ہو گئے اس کے بعد اللہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پھر سال تک یہودیوں کے حوالے کر دیا، جاؤ میرے محمد پہ جادو کر کے جا کے میرے پیغمبر کو پگھالتے رہو۔ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی۔ ربک ربک جل من ربک، ربک ربک جل من ربک، برأک فیک نفی الہدی وحماک، سبحانک آتاک فیض فضائل لم یؤتها فی العالمین سواک۔ میرا محمد تیری پرورش میں نے کی ہے، تیری ماں کو میں نے اسی لیے اٹھا لیا، تیری ولادت سے پہلے تیرے باپ کو میں نے دنیا سے اٹھا لیا، 4 سال تک تو نے بکر ابن سعد کی وادی میں گزار دیے، اس وقت واپس آیا، 2 سال ماں کی گود میں رہا، 2 سال کے بعد تیری ماں کا سہارا میں نے جنگل ویران میں ختم کر دیا، پھر 2 سال کے بعد تیرے دادے عبد المطلب کے سہارے بھی میں نے ختم کیے۔ اللہ تو نے کیوں کیے ہیں؟
ختم کیے سارے سہارے، بھائی تو نے محمد کو دیا کوئی نہیں، بہن تو نے پیغمبر کی رکھی کوئی نہیں، والد کو ولادت سے پہلے فوت کر دیا، ماں سے جدا کر دیا، ماں کو بھی 6 سال کی عمر میں تو نے فوت کیا، 8 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے چلا گیا، یہ سارا تو نے غم دی، اللہ کیوں ایسا کیا، کیوں سارے سہارے ختم کیے؟ اللہ فرماتے ہیں لم یجدک یتیما، کیوں میرا پیغمبر فآبا، میں نے ساری گودیں خالی کر کے میں نے تیری پرورش اپنی رحمت کی گود میں کی ہے۔ تو میرا پیغمبر نبوت سے پہلے میں نے تیری رعایت اور حمایت کی، تجھے میں اپنی رحمت کی گود میں تیری پرورش کرتا رہا، اس لیے کیا فرمایا الم یجدک یتیما، علماء جانتے ہیں تیری یتامت بھی یتامت کبریٰ تھی، فآوا، اس لیے کہ آپ کی ولادت سے پہلے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے والد فوت ہو گئے، اور آپ کی 4 سال تو طائف کے علاقے میں رہے، جب واپس آئے 2 سال اپنی والدہ کے پاس، 2 سال کے بعد والدہ مدینہ سے واپس آئی، اب واقع مقام پہ وہاں پہ وفات ہو، اب نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، ماں بھی چلی گئی، باپ پہلے نہیں ہے، کیوں یا اللہ؟ تاقید کے لیے، میرا محمد یتامت تیری بڑی تھی، ایک یتیم وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو باپ بچے کو دیکھے، بچہ باپ کو دیکھے، پھر باپ ہو، ایک یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پہ یتیم ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی باپ پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یتامت کبریٰ۔ تو قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآوا، میرا محمد اتنی ساری دنیا کی ماؤں کی گود میں اتنی رحمت نہیں ہے جتنی میرا محمد میں خدا کی رحمت والی گود میں تیرے لیے رحمت ہے۔ فآوا، میرا پیغمبر میں تیرے خیال کرتا رہا، تیری ماں نہیں تھی، ماں والی محبت بھی میں نے دی، باپ نہیں تھا وہ محبتیں بھی میں نے دی، خاندان بھائی بہن ان سے محبت کرنے والے ساری محبتیں دنیاوی ختم کر کے یجدک یتیما فآوا، میں نے تمہیں اپنی رحمت کی گود میں پالا۔ میرا پیغمبر میں نے کبھی بھی تجھے ضرر پہنچایا اور کسی پہنچانے والے کو بھی میرا محمد میں نے تیرے قریب آنے دیا۔ ادھر قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد تو میری آنکھوں کے سامنے۔ اب ذرا عقل انصاف کا فیصلہ کرنا، جماعتوں سے ہٹ کے، پارٹیوں سے ہٹ کے، صرف اپنی عقل سے فیصلہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا نبی تو میری آنکھوں کے سامنے۔ تم میں سے کوئی کسی کا کوئی محبوب ہو تو تم اسے کہتے ہو تجھے ڈرنے کی ضرورت، میں تیرے ساتھ ہوں، کہتے ہو کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد میری نگاہیں تیرے اوپر لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو 6 مہینے سال تک جو جادو والا شور کرنے والے لوگ ہیں کہ پیغمبر کے اوپر اثر ہوا، آپ کے داڑھی اور سر کے بال بھی ختم ہو گئے، بیویوں کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی کام کرتے کہتے میں نے کیا ہی کوئی نہیں، ایسے الفاظ لا یعوذ باللہ پیغمبر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ 6 مہینے سال تک اگر اثر رہا، ایمان کا فیصلہ کرنا ایمان سے منانا ہمارے ذمہ نہیں، لیکن ہم آپ سے پوچھ تو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کدھر گئی تھی بتاؤ؟ اللہ کی حفاظت کدھر تھی؟ اللہ کی حفاظت کدھر چلی گئی؟ ادھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا نبی آپ میری آنکھوں کے سامنے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، میں نے ساری دنیا سے ہٹا کے میرا پیغمبر تیری تربیت میں خود کرتا رہا، میری نگاہیں تیرے اوپر رہی۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی نگاہوں کے نیچے لا کے پھر پیغمبر کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ کیا یہ باتیں قابل قبول ہیں؟ جس پیغمبر کو جو اللہ کا داعی ہو، اللہ کی دعوت دے، اللہ ہی سے دعا کرتا ہو، تو نبی علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم لا مأوى ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ میں محمد تیری پناہ میں ہوں۔ اللہ نے پیغمبر کو پناہ دی کہ نہیں؟ اگر پیغمبر ہے اللہ کی پناہ میں تو پھر یہ نبی ابن عاصم اور یہ یہودی اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔
اللہ کی پناہ سے نکال دیا پیغمبر کو علیہ باللہ. اس کے اوپر دلائل تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے ہم دلائل دے چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ دلائل دیتے رہیں گے. اس لیے نہ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ حضرت علامہ صاحب مرحوم کا مسئلہ تھا, یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں. ہاں یہ قرآن کا مسئلہ تھا اور قرآن مقدس کے اس مسئلے کے وارث جو ہیں وہ حضرت علامہ صاحب اور ان کی جماعت مرکز ارشاد توحید و سنت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے, کسی شخصیت کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے. بس 2-3 باتیں میں اشارتاً آپ کو بتا دوں. ہم تو کہتے ہیں کہ پہلی بات, جادو ہی نہیں ہوا اثر کیسے ہو گیا؟ بات میری سمجھ آ رہی؟ جادو ہی نہیں ہوا تو اثر کیسے؟ پہلے یہ سارے ملا لوگ زور لگائیں نا, پہلے یہ ثابت کرے کیا جادو کیا کس نے ہے. اثر تو بعد کا معاملہ ہے بھائی. اب جو حدیث کی کتابوں میں پتہ ہے کتنی روایتیں ہیں. ایک میں ہے لبید ابن عاصم نے جادو کیا, بس میں 2-3 باتیں. لبید ابن عاصم نے جادو کیا. دوسری روایت میں ہے اس کی بیٹیوں نے جادو کیا. تیسری روایت میں ہے اس کی بہنوں نے کیا. اب کس نے کیا پہلے یہ فیصلہ کریں. مولویوں سے پوچھو گے کہ نہیں؟ پوچھو گے؟ مولویوں سے پوچھو کس نے کیا. اگر وہ کہے لبید ابن عاصم نے کیا تو وہ دوسری کہو 2 روایتیں جھوٹی ہیں. پھر کہنا چاہیے نا بیٹیوں والی اور بہنوں والی روایتیں دونوں جو ہیں جھوٹی ہیں. اگر بیٹیوں نے کیا پھر یہ لبید ابن عاصم والی روایت جو ہے, اگر بہنوں نے کیا تو یہ 2 روایتیں بھی کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں. اب اگر وہ کسی ایک کو بھی جھوٹا کرے تو تینوں روایتوں کا راوی ایک ہے. اب ذرا بات سمجھنا. دیکھو میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بات ہے, آدمی کی بات ایک ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے. اب راوی ایک ہے اور یہ بات اس نے پتہ کب بتائی. سنگر والو ذرا خیال کرنا, معاملہ تیری میری ذات کا نہیں, یہ معاملہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات پیغمبر کی وفات سے 65 برس بعد اس جادو والی روایت نے جنم لیا ہے. 75 سال کی عمر میں یہ روایت کرنے والا راوی روایت کرتا ہے. جس وقت دماغ خراب ہوا, یہ میں نہیں کہتا, امام مالک کہتا ہے, وَنَقَمَ عَلَى ذَلِكَ مَالِكَ, امام مالک کہتا ہے کہ اس ہشام نے جو عراق میں روایتیں کی ہیں وہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. جو شاگرد ہے, امام مالک شاگرد ہے ہشام کا, اور ہشام نے عراق کے 3 سفر کیے اور یہ تیسرے سفر میں یہ جادو والی روایت کو اس نے بیان کر دی. اور روایت کرنے والے سارے عراقی ہیں. مدینے میں کوئی بندہ ملا جادو ہو رہا ہے مدینے میں, روایت عراق والے کر رہے ہیں. یہ بات ذرا تمہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی. پھر جادو ہو رہا ہے ان کے قول کے مطابق, جو جادو ہو رہا ہے 7 ہجری میں. یہ میں اس لیے 2-4 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی یہ کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے تعویذ فروشوں نے. ان کو کیا ثواب ملتا ہے بھائی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا, کہتے ہیں نا, تو ان کو فائدہ کیا؟ ان کو کیا فائدہ ہے؟ نبی کے اوپر جادو کا اثر کر کے داڑھی اور سر کے بال بھی آپ کے گر گئے, الیاذ باللہ. آپ کو کوئی کام کا پتہ نہیں چلتا تھا. سنا ولم یسنا, سنا وما سنا, ایسا آپ نے کام کیا, کہتے نہیں کیا. اب اس کام سے ان کو کیا ملتا ہے؟ صرف کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نبی پہ چل گیا تو تمہارے اوپر کیوں نہیں چل سکتا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ صرف وہ تعلیم. اب یہ 7 ہجری میں واقعہ کہتے ہیں نا, تو 5 ہجری کے بعد کوئی یہودی مدینے میں موجود ہے, تو جادو کنہوں نے کیا؟ کس نے کیا؟ ان سے پوچھیں. اس لیے میں نے کہا کہ پہلے تو جادو ثابت کرے بعد میں اثر ثابت کرے نا. اب جادو ہی ثابت نہیں, پھر کہتے ہیں جی اس نے جادو کیا
نبی علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بال لیے اور کنگھی کے 11 دانوں کے اوپر لپیٹ کے لیے زرمان میں جائے. اب ذرا عقل سے سوچنا، انہوں نے پیغمبر کے بال کدھر سے لے لیے؟ لبید ابن عاصم نے کدھر سے لیا؟ نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ بال کٹوائے، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے بال پیغمبر کے کس کس صحابی کے پاس موجود ہے. یہودی نے بال کدھر سے لے لی؟ اب ذرا رک کے ذرا عقل اپنی حاضر کر کے بتانا. صحابہ محمد کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تو کیا محمد کے بال یہودیوں کے حوالے کیے؟ ایک اقبال کی حفاظت کرنے والا 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بال موجود تھے اور آپ کے کچھ ناخن موجود تھے. پیغمبر کی وفات سے 50 سال تک حفاظت کی امیر معاویہ نے محمد کے بالوں کی. صحابہ کے پاس 1 یا 2 بال ہیں، انہوں نے محفوظ کر کے رکھے. تو اس لبید ابن عاصم ملعون نے کہاں سے محمد کے بال لے لیے؟ کہ پیغمبر کی داڑھی اور سر کے بال. کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کہاں سے لیے؟ کہتے ہیں جی یہ جو ہے ایک یہودی غلام تھا جو نبی علیہ السلام کے گھر کام کرتا تھا، اس یہودی غلام کے ذریعے سے حضرت عائشہ نے کنگھی کی، آپ کے بال گرے. کہانی دیکھو کیسے بنائے. آپ کے بال گرے، وہ بچہ نے جمع کیے، اس نے لا کے نبی ابن عاصم کو دے دی. اب اس کا مطلب یہ تھا، کہتے ہیں کنگھی کی تو بال جھڑتے تھے. اب اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ترجل ودہن، میں نے محمد کو کنگھی کی ہے. کنگھی کرتے وقت پیغمبر کا کوئی بال گرتا نہیں، کوئی بال گرتا نہیں. اور وفات تک نبی علیہ السلام کی داڑھی میں 3 بال سفید تھے. صحابہ نے شمار کیے کہ نہیں کیے؟ اب صحابہ لعاب گرنے نہیں دیتے تو بال محمد کے یہودیوں کے حوالے کیسے کر دے؟ اور بڑا ظلم کیا ہے. پھر کہتے ہیں جی لبید ابن عاصم نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا. کیا تھا؟ ہمسایہ تھا. جار النبی کان جار النبی، نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا. اب دیکھو، یعنی تم لوگ کسی نان مسلم کو اپنا ہمسایہ برداشت نہیں کرتے. یعنی پیغمبر کو کوئی صحابی اپنا ہمسایہ بنانے کے لیے ملا ہی نہیں تھا، یہودی جا کے محمد کا ہمسایہ بن گیا. اب قرآن نے ان کا رد کیا. نبی علیہ السلام اور صحابہ رہتے تھے حجرات میں. قرآن نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اب قرآن نے کہا یہودی کہاں رہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من سیاسیہم، یہودی جو ہے عوالی کے علاقے میں محلات میں رہتے. عکاب ابن اشرف کون تھا؟ اس کا قلعہ آج بھی اس کے قلعے کی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی موجود ہے مدینے سے ہٹ کے باہر کی طرف. یہ اللہ نے کہا من سیاسیہم، یہودی محلات میں رہتے تھے، پیغمبر اور صحابہ حجرات میں رہتے تھے. تو نے کہاں سے یہودی کو محمد کا ہمسایہ بنا دیا؟ یعنی کوئی صحابہ پیغمبر کا ہمسایہ نہیں ملا، نے ظالموں یہودیوں کو محمد کا ہمسایہ بنا دیا. اور مدینے کا آج بھی نقشہ موجود ہے. اگر تمہیں اعتبار نہیں ہے تو امام سمہودی کی کتاب میں تمہیں نام بتاؤں، الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، 3 جلدوں میں بڑی کتاب ہے. اس نے بتایا ہے ایک ایک انچ کے بارے میں کہ یہاں پہ عائشہ کا حجرہ، یہاں پہ فاطمہ کا حجرہ، یہاں پہ ام سلمہ کا، یہاں پر زینب بنت جہش کا، یہاں پہ زینب بنت خزیمہ کا، یہاں پہ ام سلمہ کا، ام حبیبہ کا، رملہ کا، جویریہ کا، سوائے ماریا قبطیہ کے. ماریا قبطیہ مصر کی تھی، ان کا حجرہ الگ تھا. باقی ساری بیویوں کے حجرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسجد نبوی کے اندر تھے. اور سامنے دروازے کے مکان ابو بکر صدیق کا، بائیں جانب پہ عباس کا، ادھر طلحہ صحابی کا، پیچھے حضرت ابو ایوب انصاری کا، ساتھ حضرت عثمان کا. لاؤ دنیا کی طاقت جمع ہو جائے، محمد کا ہمسایہ یہودی ثابت ہی نہیں کرتا. اتنا بڑا ظلم کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے تم نے سینکڑوں جھوٹ بولے، اور اپنے تعویذ فروشی کا بزنس کاروبار چلانے کے لیے تم نے محمد کے ناموس کا خیال بھی نہیں کیا. کہتے جی پیغمبر پہ جادو ہو گیا، تمہارے اوپر کوئی نہیں.
اب مجھے 2 دن پہلے ایک آدمی بتا رہا تھا، کہتا ہے ادھر آدمی پہلے 9 کلو چینی 18,000 روپیہ لیتا تھا دم کا توید کا، ابھی کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے کے ساتھ اس نے 19 کلو چینی 35,000 روپیہ رکھ دیا ہے تعویذ کا اور جنشن نکالنے کا۔ یعنی اتنا ظلم ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ پیروں کے ریٹ بھی۔ اور ان کو پوچھو تو نے راس المال کیا لگایا ہے؟ کاغذ کا ایک پرزہ، ایک صفحہ جو ہے، فوٹو اسٹیٹ والا صفحہ جو ہے وہ 5 روپے کے 2 آ جاتے ہیں۔ اب مولوی اس کے اوپر جو ہے کم از کم 70 تعویذ لکھتا ہے، اور ایک دفعہ 10 روپے کی پین میں سیاہی بھر، ابھی تو خود کے خون سے لکھتے ہیں نا، وہ پین کے ساتھ سیاہی، یعنی ٹوٹل مولوی کا 70 تعویذوں پہ خرچہ 20 روپے آتا ہے۔ اور تو تمہاری جیبیں خالی کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ 35 ہزار کا تعویذ، نبی پہ جادو ہو گیا تمہارے اوپر۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی کھاؤ، حلالک و حرامک حرمت جمیع طعامک ما عندنا مشکل، کھاؤ حلال حرام جو مرضی کھاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم پیغمبر کی ذات کے اوپر اتنا بڑا ظلم نہ کرو، اتنی بڑی زیادتی نہ کرو۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تعویذوں کے ساتھ شراب بیچو، جو مرضی کرو، ہمیں اس چیز کا کوئی اعتراض نہیں، لیکن پیغمبر کی جان چھوڑ دو، پیغمبر کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اپنی نجاست اور غلاظت کے لیے اور کسب حرام کے لیے تو نے سیدھا الزام محمد پہ لگایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ جو دائی ہو اللہ کا، جو دعوت دے اللہ کی، جو دعا کرے اللہ سے، تو اللہ کی حفاظت کدھر گئی 6 مہینے سال تک؟ کیسے یہ نادان لوگ تھے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو کہتے ہیں یہ مرکزی والوں کا مسئلہ ہے۔ وہ مرکزی والے گھر سے مسئلہ لے کے آئے۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو مرکزی کا ایک مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ثابت کرو۔ سعید خان ملتانی، یا فاروقی کہتے ہیں جی غلیب اللہ خان ملتانی، کہتے ہیں جی کہتے ہیں جی علامہ صاحب کے مسائل، یعنی کیا علامہ صاحب کے اپنے مسائل تھے اور قرآن کے اپنے مسائل؟ علامہ صاحب کا کوئی ایک مسئلہ بھی قرآن کے خلاف، پیغمبر کی شریعت کے خلاف اور فقہ حنفی کے خلاف نہیں تھا۔ اگر ہے تو نہ تو علامہ صاحب کی زندگی میں یہ لوگ ثابت کر سکے، اور نہ ہی ان کی زندگی کے بعد قیامت تک ان کے مسائل کا رد کر۔ ابھی تو ماشاءاللہ ماننے لگ گئے ہیں، ابھی جو ہیں وہ ماننے لگے ہیں، کہتے ہیں جی کہ جادو کا اثر کوئی نہیں ہوا، نہ عقل پہ نہ جسم پہ نہ کہیں بھی اثر نہیں ہوا۔ اب تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ بھی مان جائیں۔ چلو بس 2 منٹ کے لیے آخری بات سن لیں۔ پیغمبر کی جو دعوت ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ میرا پیغمبر ادھر فرمایا کہ داعِیًا إِلَى اللَّهِ، پیغمبر دائی بھی اللہ کا، فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، او لوگوں میں دعوت بھی اللہ کی دیتا ہوں، میں بھی، ومن اتبعنی، میرے ماننے والے بھی۔ میری پوری دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، وسبحان اللہ، مانا سبحان کہ وہ پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے۔ وسبحان اللہ، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي سخر لنا هذا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله وتعالى عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان ربك رب العزت عما یصفون۔ امام آل ماجد نے سبحان کا معنی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس کے 2 جملے کیا ہیں؟ کہتا ہے سبحان کون ہوتا ہے؟ سبحان من سبحت سبون لہو سبحت،
سبحان من سبحت سبع له سبحت من السماوات ذات الانجم اللطم سبحان من سبحت شمس النهار له والبدر بدر الدجى والشهب في الظلم سبحان من خلق الانسان من علق ثم رده بعد رمم شمم کہنے لگا سبحان وہ ہے جو ساری دنیا کو جھکاتا ہے خود جھکتا کوئی نہیں، ساری دنیا کو رولاتا ہے خود رونے سے پاک ہے، ساری دنیا کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے، ساری دنیا اس کے سامنے عاجز ہوتی ہے وہ عجزی سے پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، وہ پاک ہے اپنی تمام تر صفات میں اس کا کوئی شریک، وہ اکیلا سنتا ہے اس کے علاوہ کوئی سننے والا۔ جو میرے محمد کی دعوت ہے، فرمایا یہ محمد دائی بھی میرا، دعوت بھی میری، دعا بھی میری۔ ایک دعا بس نبی علیہ السلام کی سنیں تو پھر حضرت قاری صاحب کا بیان شروع ہوگا۔ امام طبرانی نے ذکر کیا جیسے دائی بھی اعلیٰ، دعوت بھی، پیغمبر کے مدعو بھی، دعوت والی کتاب بھی، وہ دعوت بھی، لہو دعوت الحق، وہ دعوت بھی اعلیٰ، اسی طرح محمد دائی کی دعا بھی بڑی نبی علیہ السلام کی دعائیں، لیکن ایسی دعا کہ جس میں انتہا درجے کی پیغمبر کی عاجزی اور انکساری۔ اللہم انت احق من عبد، اس دعا میں ان کلمات سے بڑھ کے حسر کا معنی کسی کلمات میں نہیں ہے، اتنی تاکید کی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق۔ اللہم انت احق من عبد وَأَحَقُّ مَنْ سُجِدْ وَأَحَقُّ مَنْ ذُكِرْ وَأَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيهِ وَأَرْعَفُ مَنْ مَلَكَ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْتَ الْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك فتطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت دون النفوس القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم القلوب لك مفضية حلت دون النفوس كتبت الآثار ونسخت الآجال أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أنت أحق من عبد۔ اے اللہ میں محمد اعلان کرتا ہوں تیرے علاوہ عبادت کا حق کسی غیر کو، وَأَحَقُّ مَنْ سُجِدْ، تیرے علاوہ انحنا سجدے کا حق بھی تیرے علاوہ کسی اور کو، ذکر اذکار کا بھی تیرے علاوہ کسی اور کو حق، وَأَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيهِ، اگر کوئی میں محمد سے بغاوت کرنے لگے، کوئی دشمنی کرنے لگے تو میں اعلان کرتا ہوں تیرے علاوہ میں محمد کی مدد کرنے والا بھی۔ وَأَرْعَفُ مَن مَلَكَ، بڑے بڑے رافت والے لوگ ہوتے ہیں، محبت والے لوگ ہوتے ہیں اللہ، لیکن تجھ سے بڑھ کے کوئی رافت اور محبت والا کوئی ہو سکتا۔ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، تجھ سے بڑھ کے دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی سوالی سوال کرتا ہے، کوئی منع کر دیتا ہے، کوئی دروازہ بند کر دیتا ہے، کوئی سنتا کوئی نہیں، کوئی انکار کر دیتا ہے، کسی کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، تجھ سے بڑھ کے اجود الاجودین کوئی اور ہو سکتا۔ وَأَرْعَفُ مَن مَلَكَ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى،
تجھ سے بڑھ کے کوئی وصیت کرنے والا بھی کوئی نہیں. اقرب شہید ادنا حفیظ خلت دون النفوس. حفاظت کرنے والی تیری ذات، میں محمد تیری حفاظت میں. کیا فرمایا؟ میں محمد. تو جو اللہ کی حفاظت میں ہو تو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں. فرمایا اللہ میں تیری حفاظت میں. کتبت الآثار ونسخت الآجال. تو نے زندگی اور موت کے فیصلے تو نے لکھ دیے ہیں، ہر چیز کا علم تیرے پاس ہے. القلوب لک مفضیہ. اے اللہ میں محمد کا دل ہمیشہ تیری طرف رہتا ہے. والسر عندک علانیہ. ہر پوشیدہ چیز تیرے سامنے ظاہر ہوتی ہے، ہر ظاہر تیرے سامنے ظاہر ہے، ہر پوشیدہ بھی تیرے سامنے ظاہر ہے. والسر عندک علانیہ. الحلال ما احللت. حلال تو وہی ہے جو تم نے کیا ہے، حرام تو وہی ہے جو تم نے کیا ہے. دین تو وہی ہے جو تم نے بتایا ہے، شریعت تو وہی ہے جو تم نے سکھائی ہے، دعوت تو وہی ہے جو تم نے مجھے کتاب میں دی ہے. اس لیے اللہ کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد دائی بھی اللہ کا، دعوت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ سے. ہذہ سبیلی، یہی میں محمد کی دعوت ہے. ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کریم کا دائی بن کے آیا ہوں، اللہ کی دعوت دیتا ہوں. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کی دعوت پہ اور قرآن کے منہج پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے.